أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى क्या आपको बनी इसराइल की एक जमात का किस्सा मालूम है जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद पेश आया। इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुबअथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, जब उन्होंने अपने नबी से अर्ज़ किया मुकर्रर कर दीजिए हमारे लिए एक बादशाह ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू, उन्होंने फरमाया क्या ऐसा होगा कि अगर तुम पर क़िताल फ़र्ज़ किया गया तो तुम क़िताल न करो। क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना, वो कहने लगे हमें क्या हो गया
کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں، ہمیں کیا ہو کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں، حالانکہ ہم نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں کے پاس سے۔ فلما كتب عليهم القتال، پھر جب ان پر قتال یعنی جہاد فرض کیا گیا، تولوا الا قليلا منهم، تو پھر گئے سوائے ان میں سے تھوڑے لوگوں کے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، کہ ان کو ہم پر حکمران ہونے کا حق کیسے پہنچتا ہے، حالانکہ ہم ان سے زیادہ حکمرانی کے مستحق ہیں اور ان کو مالی گنجائش بھی نہیں دی گئی۔ قال ان اللہ اصطفى علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ان کے نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے ان کو تم پر حکمرانی کے لیے منتخب فرمایا اور ان کو علم میں اور جسم میں فراخی عطا فرمائی۔ اور اللہ تبارک واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ملک سلطنت جسے چاہے دے، اور واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بلا شبہ ان کے حکمران ہونے کی یہ نشانی ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت جس میں تسکین ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جنہوں نے چھوڑا تھا حضرت موسیٰ اور آل ہارون اور آل موسیٰ نے، جس کو فرشتے اٹھا کر لے آئیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت لشکروں کے ساتھ روانہ ہوئے تو قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمانے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، سو جس نے اس میں سے پی لیا وہ مجھ سے نہیں، ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس میں سے نہ پیا فإنہ منی، تو وہ مجھ سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس شخص کے جس نے اپنے ہاتھ سے ایک چلو پانی پیا ہو۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو پھر تھوڑے سے افراد کے علاوہ سب نے اس میں سے پانی پی لیا۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معہ، پھر جب آگے بڑھے طالوت اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہنے لگے آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتے تھے، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہنے لگے کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کم تعداد جماعتیں اللہ کے حکم سے بھاری تعداد والی جماعتوں پر غالب ہو چکی ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے کے لیے نکلے تو عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دیجئے، ہمیں ثابت قدم رکھیے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ فہزموہم باذن اللہ، سو ان کو شکست دی اللہ نے، اللہ کے حکم سے ان کو شکست ہوئی اور شکست دی اللہ کے حکم سے اس نبی نے۔ وقتل داود جالوت، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور پھر اللہ نے ان کو یعنی حضرت داؤد کو دی سلطنت، حکمت اور انہیں عطا کیا جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم چاہا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دفع نہیں فرماتے لوگوں کو بعض سے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہانوں پر فضل فرمانے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، اور بلا شبہ وانک لمن المرسلین، اور بلا شبہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کی
آیت نمبر 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252. یہ تقریباً 7 آیتیں ہوئیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی ترغیب دیتے چلے آ رہے ہیں پہلے سے. آپ حضرات نے سنا ہوگا سورہ بقرہ کی ابتدا میں کہ جب بنی اسرائیل نافرمانیاں کرتی رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو میدان تیہ نامے ایک میدان میں 40 سال تک ان کو پریشان رکھا. وہ صبح کو نکلتے اور شام کو جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو صبح کو جب اٹھتے تو دیکھتے کہ جس جگہ سے صبح نکلے تھے وہی ہیں. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو میدان تیہ میں 40 سال رکھا تھا سزا کے طور پر. اسی زمانے میں، اسی عرصے میں حضرت موسیٰ اور ہارون علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کا بھی انتقال ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے خادم خاص حضرت یوشع ابن نون کو یہ حکم دیا کہ تم اب ان قبیلوں کو، جو لوگ بچے ہیں بنی اسرائیل کے، ان کو اپنے آباء و اجداد کے علاقے بیت المقدس اور اس کے پاس کا جو علاقہ ہے وہاں لے جا کر کے بس جاؤ. تو حضرت یوشع ابن نون وہاں لے کر کے گئے اور روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد تقریباً کئی سال تک، غالباً 27 سال تک تقریباً وہ حضرت یوشع ابن نون زندہ رہے. لمبا عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد وہ رہے. اور اس زمانے میں اس قوم کو لے کر کے، بنی اسرائیل کو لے کر کے بہت سارے بادشاہوں پر انہوں نے غلبہ پایا، کئی بادشاہ پر چڑھائی کی. کہتے ہیں تقریباً 31 بادشاہ ایسے گزرے جن پر حضرت یوشع ابن نون اور ان کی قوم بنی اسرائیل غالب آ گئی، اللہ نے فتح نصیب فرمائی. تو بالکل غلبہ کا زمانہ تھا. اور اس کے بعد تقریباً ایک لمبی عمر کے بعد 127 سال کی عمر پا کر حضرت یوشع ابن نون انتقال کر گئے. حضرت یوشع ابن نون انتقال کر جانے کے بعد پھر بنی اسرائیل پھر راستے سے بھٹک گئی. ان لوگوں نے پھر اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی اور پھر ان پر حالات آئے. اور تقریباً سن 4 صدی عیسوی میں، اب تو 21ویں صدی عیسوی چل رہی ہے، 4 صدی عیسوی میں ہوا کہ فلسطین پر غزہ کے علاقے میں ایک ظالم و جابر بادشاہ جالوت کا حملہ ہوا. اس نے بہت قتل و غارت گری کی، لوگوں کے مال کو خوب لوٹا اور بہت فساد مچایا. اس نے جو بادشاہ کے اور بڑے لوگوں کے اولاد تھی ان سب کو بھی یرغمال بنایا، بہت ساری دولت چھین لی. اور ان کے پاس تابوت سکینہ نام کا ایک تابوت تھا. اس زمانے میں بڑی حیثیت تھی. وہ ایک تابوت تھا، ایک صندوق کی طرح کا کوئی چیز تھی. اس زمانے میں ایک صندوق کے شکل میں کوئی تھا. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے باقیات تھے، یعنی ان کی بچی ہوئی چیزیں تھیں. حضرت ہارون کی پگڑی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور اسی طرح تلوار اور اس طرح کی جو ان کے بڑے لوگوں کی باقیات، جو ان کی بچی ہوئی چیزیں ہیں، وہ چیزیں ان میں رکھی ہوئی تھی. اسے برکت سمجھتے تھے یہ لوگ. لڑائی کے موقع پر جالوت اور اس کی قوم یہ بھی یہاں سے بنی اسرائیل کے پاس سے چھین کر کے لے گئے. ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ برکت والی چیز ہے، اور جہاں بھی کسی قوم سے لڑائی ہوتی تھی اس تابوت کو سامنے رکھ کر کے لڑتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کو کامیابی سے سرفراز فرماتے تھے، کامیابی ان کو ملتی تھی. اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا. ادھر یہ بھی چیز غائب ہو گئی. ایک عرصے کے بعد نبی اس وقت جو گزرے ان کے نبی کے خاندان کے لوگ بھی ختم ہو گئے. ایک عورت تھی نبی کے خاندان میں جو حاملہ تھی، اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا. اس بچے کی تعلیم و تربیت اس کی ماں نے بڑے اچھے انداز میں کی، بڑوں سے تعلیم دلوائی
اور تورات کا اسے عالم بنایا، علوم شرعیہ کا اسے امین بنایا، بہت سارے علوم اسے سکھائے۔ بعد اس کا نام شموئیل رکھا، بعد میں اسے شمویل بھی کہتے ہیں، تو شموئیل اس کا نام رکھا، اور پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طور سے ان کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، چونکہ یہ حضرت شموئیل اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی لوگوں میں پلے بڑے ہوئے تھے، تو ان سب پریشانیوں میں آ کر کے وہ حضرت شموئیل چونکہ اپنے علاقے میں پلے بڑے تھے، اس لیے سب کے احوال سے واقف تھے، بنی اسرائیل کے حالات سے واقف تھے، ان کی پرانی نافرمانیوں کو جانتے تھے، ان کے کیا حالات ہیں، یہ قوم کیسی ہے، کیسے بھٹک جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کیسے کرتی ہے، ساری چیزوں سے یہ واقف تھے۔ لیکن تھا ایک اللہ کا بندہ اس زمانے میں، بعد میں جسے نبوت سے بھی سرفراز کر دیا گیا، گویا کہ وہ نبی بنا دیا گیا۔ اب قوم پریشانی جب بڑھتی گئی تو اللہ کے نبی حضرت شموئیل کے پاس آئے، لوگوں نے کہا کہ آپ دعا فرمائیے، اللہ کی طرف سے کوئی بادشاہ ہمارے اوپر مقرر ہو، ہم اس کا تعاون کریں اور جالوت سے مقابلہ کریں۔ اس زمانے میں یہ عادت تھی کہ لوگ بادشاہ کے سہارے چڑھائی کرتے تھے دشمن پر، تو اس جیسی درخواست کی، لیکن ان لوگوں کی عادات سے چونکہ حضرت شموئیل واقف تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو مجبوری میں تم لوگ یہ بولتے ہو، جب اللہ کی طرف سے بادشاہ کو بھیج دیا جائے تو ہو سکتا ہے تم لوگ نافرمان ہو جاؤ، تم لوگ الٹے پیر ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے، دیکھو سبب بھی ہے ہمارے پاس، وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ حضرت نے یہ پوچھا، ان لوگوں نے کہا ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ایک بادشاہ کو مقرر کر دیجئے، ہم پر بھیج دیجئے، ہم اس کے ساتھ رہ کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ تو نبی نے کہا عَسَیْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا، بہت ممکن ہے، بسا ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر جہاد فرض کر دے، پھر تم پھر جاؤ، پھر اللہ کی نافرمانی کے تم مستحق ٹھہرو گے، عذاب تم پر آئے گا۔ تو ان لوگوں نے دلیل پیش کی، وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہم اللہ کے راستے میں کیوں جہاد نہ کریں، ہم تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم اپنے اولاد سے دور کر دیے گئے، ہمارے گھروں سے، وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ لیکن پھر جب حضرت شموئیل کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت نام کا ایک بادشاہ بھیجا، جن کو حکمران بنایا گیا، جن کے ذریعے سے بنی اسرائیل جالوت کا مقابلہ کر سکتے تھے، جب بھیجا گیا تو ان لوگوں پر جہاد فرض ہوا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ طالوت کے ساتھ مل کر کے جالوت کا مقابلہ کرو، تو ان لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فلما کتب، اسی کو کہتا ہے قرآن، فلما کتب علیہم القتال، جب جہاد فرض کیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو وہ لوگ الٹے پیر گھوم گئے، الٹے پیر واپس ہونے لگے، اللہ کے حکم سے مکرنے لگے، اس سے روگردانی کرنے لگے عادت کے موافق، کچھ لوگوں کے سوا، کچھ لوگ تو تیار ہو گئے۔ پھر وہ واقعہ، پورا واقعہ اس آیت میں، کیونکہ پورا واقعہ آیات ہی میں بیان کر دیا گیا ہے، اس لیے ذرا کئی آیتیں آج کی تفسیر میں آ گئی ہیں، ورنہ تقریباً ترجمے میں ہی ساری چیزیں، سارا واقعہ ہی آ جاتا ہے۔ تو پھر حضرت شموئیل نے کہا، اس وقت نبی وقت نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ کے طور پر مقرر کیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا طالوت کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اب قوم ہی ایسی تھی، جب اللہ کا حکم آ جاتا تو نافرمانی میں اتر جاتی تھی، تو ان لوگوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت طالوت غریب آدمی تھے تو اللہ نے ان کو بادشاہ بعد میں بنانا تھا، لیکن ابھی ان کو بادشاہ کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، ابھی ان کے پاس مال دولت کی فراوانی نہیں تھی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا بنایا تھا کہ وہ بڑے جثے کے، بڑا بدن تھا ان کا، اور اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، علم اور بہادری ان کے اندر تھی۔ تو اب یہ لوگ حجت کرنے لگے حضرت ان کے ساتھ، مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بحث کرنے لگے نبی وقت کے ساتھ، کہ وہ تو غریب آدمی معلوم ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ اسے کیسے بادشاہ تسلیم کر لیں، مال دولت ساری چیزیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم مال دولت تو ہمارے حق کی چیز ہے، ہم میں سے تو نبی بنانا چاہیے، وہ کیسے نبی بن گئے؟
انا یکون لہ الملک علینا، وہ کیسے ہم پر سلطنت کر سکتے ہیں، ونحن احق بالملک منہ، اس جب کہ ہم لوگ اس سے زیادہ بادشاہ بننے کے حقدار ہیں، ولم یؤت سعۃ من المال، جب کہ ان کو مال کی فراوانی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تو 4 دلیلیں نبی وقت نے دی۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، سب سے پہلی بات یہ ہے، دوسری باتوں کو چھوڑو، اللہ نے مقرر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کیا مصلحتیں ہیں، بس اللہ کے حکم کو مان جاؤ۔ دوسری عقلی دلیل یہ ہے وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ، اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا، نالج دیا، اور جنگی تدابیر اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راستے کھولیں گے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، جسم میں بھی زیادتی عطا فرمائے نے، بڑے جسم و جثہ کے مالک تھے، وہ لحیم شہیم تھے اور دیکھنے میں بڑے بہادر معلوم ہوتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو، اب جو آدمی بزدل ہو، دبلا پتلا ہو، نحیف ہو، کمزور ہو، اس کے اندر آدمی اپنے بدن پر ڈیپینڈ کر کے کچھ بھی ہمت کرتا ہے۔ جو آدمی دبلا پتلا کمزور ہوگا وہ کیا ہمت کرے گا، اور جس کا بدن جسم و جثہ اچھا ہوگا وہ کچھ ہمت تو کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایسا جسم بھی ان کو عطا فرمایا تھا، نبی نے دلیل کے طور پر بھی اس جسم کو پیش کیا تھا، دیکھو جسم بھی کیسا بھاری بھرکم ہے ان کا، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اور آگے فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور تم لوگ جو بحث کر رہے ہو ہمارے اس میں سے ہونا چاہیے بادشاہ تو ہمیں ہونا چاہیے، وہ کیسے ہو گئے؟ بات سمجھ لو، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بادشاہ بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بادشاہت عطا فرماتے ہیں، جسے چاہے نہیں دیتے ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ پھر ان کے نبی نے کہا دیکھو ایک نشانی، میں اور ذرا اتر کر کے ان کے نبی نے کہا دیکھو اتنی بات ہے کہ ایک نشانی میں دے دیتا ہوں کہ تمہارے پاس جب تم لڑنے کے لیے نکلو گے تو تمہارے پاس فرشتہ، تمہارے پاس جو تمہارا جو تابوت جس کو تم نے گنوا دیا تھا، جو تمہارے پاس سے غائب ہو گیا تھا، جس کو دشمن تمہارے پاس سے لے گئے تھے، فرشتے تمہارے حوالے کریں گے، اور کیا چاہیے تمہیں دلیل؟ تو فرمایا نبی نے وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، ان کی بادشاہت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت، کہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا جس میں سکینۃ من ربکم، تمہارے والی ہے، تمہارے رب کی طرف سے سکون کا سامان ہے۔ یعنی وہ لوگ اسے متبرک چیز سمجھتے تھے، برکت والی چیز سمجھتے تھے، اس سے لڑائی میں اسے آگے رکھ کر کے ان کی ہمتیں بڑھ جاتی تھی۔ اور فرمایا جس میں سکینۃ من ربکم ہے وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں کی بقیہ چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے لے کر کے حاضر کریں گے۔ ہوا کیا تھا، اس جانب جالوت اور ان کی جو قوم تھی وہاں سخت قسم کی پریشانی ہوئی، کسی بیماری کا حملہ ہوا یا کوئی آسمانی آفت آئی، 5-6 بستیاں فنا ہو گئیں۔ تو ان لوگوں نے کہا یہی چیز ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے، تابوت سکینہ، اب کیا کرو، اسے کسی جانور میں رکھ کر کے چلتا کر دو، کون اسے ہاتھ میں ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، کون اسے جا کر کے کہاں ٹھکانے لگا سکتا ہے، اس لیے ان لوگوں نے کسی جانور میں سوار کر کے بھگا کے چھوڑ دیا۔ تو پھر وہ جانور اسے فرشتے جس پر وہ لدا ہوا تھا اسے ہانک کر لائے اور ان لوگوں کے حوالے کر دیا۔ تو ایک نبی نے جو دلیل دی تھی طالوت کے بادشاہ ہونے کی اور اس کے بادشاہ حق ہونے کی، اور اللہ من جانب اللہ بادشاہ مقرر ہونے کی جو دلیل دی تھی کہ تابوت سکینہ تمہارے حوالے ہوگی، وہ دلیل بھی مل گئی۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو تو تمہارے لیے اس میں نشانی ہے۔ اس کے باوجود کیا ہوا، اب طالوت بادشاہ بن گئے اللہ کے نبی کے حکم پر۔ اس وقت دو آدمی تھے، گویا کہ 2 سربراہ تھے، ایک بادشاہ تھی جن کے پاس اللہ نے سلطنت اور بادشاہت اور زور دیا تھا، اور ایک نبی یہ وقت تھے جن کی نگرانی میں بادشاہ کام کرتے تھے، بادشاہ ان کی گائیڈ لائن پر عمل کرتے تھے۔ تو نبی کے حکم پر نبی نے حکم دیا کہ ان کے ساتھ نکل جاؤ۔ تو کہتے ہیں فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت
بادشاہ لشکر کو لے کر کے نکلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، ہم لوگ نکل رہے ہیں لڑائی کرنے کے لیے، چڑھائی کرنے کے لیے جالوت اور اس کی قوم پر، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، لیکن آزمائش پر تم لوگ ثابت قدم رہنا، تمہارے قدم ڈگمگائے نہیں۔ تو اس کی آزمائش کیسے آئے گی، اس کی صراحت انہوں نے کی۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے۔ کیا ہوگا؟ ہمارے راستے میں ایک نہر آئے گا، اس نہر میں ہماری ٹیم کا وہ سمجھا جائے گا جو اس نہر کا ایک ذرا بھی پانی نہ پیے گا۔ اگر کسی کو بہت زیادہ تکلیف ہے تو اتنی اجازت ہے کہ وہ ایک چلو پانی پی لے، زیادہ نہ پینا۔ اب جب موقع پر پہنچے، نہر پر پہنچے، تو چونکہ سرکش قوم تھی ہی، فطرت میں ان کی فطرت میں سرکشی تھی، تو جب نہر پر نہر پر پہنچے تو بڑی تعداد میں گرمی کا موسم تھا اور سخت گرمی تھی اور شدت کی پیاس تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا یہ چاہتے ہیں، اللہ کو وہاں مقصود ہی آزمانا تھا۔ تو بڑی تعداد میں لوگ پانی پر ٹوٹ پڑے، لوگوں نے خوب پانی پیا۔ لوگوں نے سوچا اتنی دور کے بعد یہ نہر پڑا ہے اور پتہ نہیں کتنی دور کے بعد اور پھر نہر ملے گا، اس لیے پانی خوب پی لیتے ہیں۔ خوب پانی پی لیے۔ نبی کی بات پر ان کو، بادشاہ وقت پر جو ان کا امیر تھا، ان کی بات پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے پیا ہی نہیں، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایک چلو بھر پانی پیا، پھر آگے بڑھ گئے۔ تو کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي، کہا جو اس میں سے پانی پیے گا وہ ہماری ٹیم کا نہیں ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو نہ پیے گا وہ ہمارا آدمی ہوگا۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ہاں جو ایک چلو پی لے گا وہ بھی ہمارے ٹیم ہی کا ہوگا، ایک چلو تک کی اجازت ہے۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو اس جماعت میں سے، اس لشکر میں سے اکثر لوگوں نے پانی پی لیا سوائے چند لوگوں کے۔ وہ چند کتنے تھے؟ بعض لوگوں نے کہا جب نکلے ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، تقریباً 80,000 تک تعداد کتابوں میں لکھی ہے، لیکن جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا، جو لوگ ثابت قدم رہے، وہ 313 نکلے۔ بہت کم تعداد میں وہ لوگ جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، پھر جب طالوت بادشاہ اور ان کے جو لشکری مسلمان جو ان کے ساتھ تھے، جب وہاں سے متجاوز ہوئے، نہر کے پاس سے گزر کر کے آگے بڑھے، تو جن لوگوں نے پانی پی لیا تھا ان کے دل کمزور پڑ گئے، وہ بزدل ہو گئے، ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ انہوں نے سوچا بھی کہ ہم نے بات نہیں مانی امیر کی، ہو سکتا ہے ہم پر کچھ ہو جائے، اس لیے وہ ویسے ہی ڈھیلے ہو گئے۔ تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، اب ہمارے اندر ہمت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے اندر اب طاقت ہم محسوس نہیں کرتے ہیں طالوت سے اور اس کی قوم سے مقابلے کا۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، جن لوگوں کو اللہ سے ملاقات کا، اللہ کے دربار میں حاضری کا یقین تھا، ان لوگوں نے کہا جانے دو، جسے جانا ہے جانے دو۔ دنیا میں بہت سے واقعات ایسے پیش آئے ہیں جن میں چھوٹی تعداد جماعت کی بڑی تعداد والی جماعت پر غالب آئی ہے، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جالوت کی بڑی جماعت کے مقابلے میں ہماری تعداد چاہے کم ہو جائے، ہم غالب آ کے رہیں گے۔ یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا، ہوتا یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ہوں لیکن وہاں لوگوں کی ہمت کو پست کرنے والے کچھ لوگ بھی ہو جائیں تو جو لوگ لڑنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ ایسے موقع پر چھانٹ دیتے ہیں۔ جنگ بدر کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ تو نکلے تھے بڑی تعداد میں، لیکن 313 رہ گئے،
عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ نکلا تھا، لوگوں کو لے کر کے، بڑی تعداد میں اس کے ساتھ لوگ تھے، لیکن چھوٹی موٹی باتوں پر اس نے بہانہ کر کے اپنے آدمیوں کو لے کر کے نکل گیا۔ تو بہت کم تعداد میں لوگوں نے مقابلہ کیا اس زمانے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھان دیتے ہیں ایسے لوگوں کو تاکہ جو کم لوگ ہیں وہ بھی پھسل نہ جائیں۔ اور پانی کا پی لینا یہ گویا کہ ایک طرح کی بے صبری تھی کہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہوگا، یہ لوگ سخت تھوڑی سی گرمی اور شدت پیاس برداشت نہ کر سکے، دشمنوں کا کیا خاک مقابلہ کر پائیں گے لوگ۔ ان کے اندر کی ویکنس، ان کے اندر کی کمزوری ظاہر ہو گئی، وہیں سے اللہ نے ان کے اندر جو کمزوری تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ کیا ثابت قدم رہ سکیں گے؟ جو لوگ ثابت قدم رہے، پیاس کی شدت کو جنہوں نے برداشت کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایک چلو پانی پیا تھا، اس کے بعد اللہ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ پھر کبھی ان کو پیاس نہیں لگی۔ بعد میں جب تک پانی ان کو اللہ کی طرف سے نہیں ملی، اس وقت تک یہ لوگ پانی نہ ملنے کے ڈر سے پی لیے تھے بہت سارا پانی۔ تو یہ ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب اب آمنا سامنا ہوا لشکروں کا ایک دوسرے کے ساتھ، تو کہتے ہیں ان لوگوں نے، مؤمنین جو تھے، ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی، رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرمائیے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے پیروں کو جما دیجئے، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے دشمن کو شکست عطا فرمائی۔ اس جماعت میں نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس زمانے میں اس جماعت میں موجود تھے۔ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، جو سرغنہ تھا، ادھر طرف کا بادشاہ تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں چل کر کے آتاہ اللہ الملک والحکمت، اللہ نے ملک یعنی سلطنت، حکمت یعنی نبوت اللہ نے حضرت داؤد کو بعد میں عطا فرمائی۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اللہ نے بہت سارے علوم جو اللہ نے چاہے عطا فرمایا حضرت داؤد کو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اگر دنیا میں ایسا نہ ہوتا، یہ جنگیں نہ ہوتی، یہ مقابلے نہ ہوتے، ایسا ہوتا کہ ایک علاقے والے ہی کو فتح ہونا ہے، اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں فساد مچ جاتا۔ اللہ تعالیٰ مقابلہ کراتے ہیں، بعض کو بڑے بڑے سورماؤں کو چھوٹوں سے ہرا دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو چھوٹے کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان سے چھین لیتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے، اگر ایسی بات نہ ہوتی تو دنیا میں بگاڑ ہو جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ جہاں والوں پر فضل فرمانے والے ہیں۔ آگے فرمایا کہ یہ اتنے سارے واقعات چوتھی صدی عیسوی میں جو واقعات ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس زمانے میں تھے، نہ آپ نے کچھ پڑھا، نہ آپ کچھ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، نہ آپ کو کہیں سے اس بات کا علم ہوا، نہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو واقعات یہ سنائے بنی اسرائیل کے، حضرت شمویل کے اور اس زمانے کے انبیاء حضرت حزقیل وغیرہ کے جو واقعات، اور داؤد کے، طالوت کے، جالوت کے جو واقعات آپ نے امت کو سنائے ہیں، یہ کہاں سے سنائے؟ یہ وحی کے ذریعے سے آپ نے امت کو سنائے۔ اللہ نے فرمایا تلک آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں نتلوہا علیک بالحق، جسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق آپ کو عطا فرمایا اس کے ذریعے سے آپ امت کو سناتے ہیں۔ یہ آپ کی نبوت کی کھلی نشانی ہے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرستادہ ہیں، آپ اللہ کے پیغامبر ہیں۔ یہ آیتیں ہوئیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اصل غلبہ تو اللہ کے حکم پر ہمیں نکلنا چاہیے، اللہ کے فیصلے پر ہمیں نظر رکھنا چاہیے، اپنی طاقت پر، اپنی کمزوری پر ہمیں نگاہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس جب پریشانی ہو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، جیسے
اس زمانے کے ایمان والوں نے رجوع کیا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح اور کامیابی نصیب فرماتے ہیں. ہزموہم باذن اللہ، پھر اللہ تعالیٰ دشمن کو شکست دیتے ہیں، مسلمانوں کو فتح عطا فرماتے ہیں. تو یہ چند آیتیں ہوئیں جن کا ایک چھوٹا سا خلاصہ ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.